نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر ایزد رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ محترم المقام، قابل صد احترام، واجب التعظیم، قائد عالی قدر، استاد محترم، حضور آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، صدر جلسہ و صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، اسٹیج پر رونق افروز دیگر معززین و رفقاء کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، شرکائے جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پردہ نشین اسلام کی دختران ملت، آئیے آج جس نور والے آقا کا ذکر کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے، جس نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی منانے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے، اس نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سے قبل اپنے محسن آقا و مولا حضور پر نور شاہ فیروز النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر عظمت میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ آج کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کی جانب سے منعقد کیے جانے والے عظیم الشان، فقید المثال، تاریخی روحانی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کرنے کا منشا و مقصد اہل ایمان کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتلانا ہے۔
اہل سنت و جماعت کے عقائد آپ کے سامنے رکھ کر آپ کے ایمان کو مضبوطی فراہم کرنا، آپ اور ہم اپنے محسن آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مانتے ہیں وہ صحابہ کی مانند ماننا۔ عزیزان گرامی، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمیں پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح ماننا ہے جس طرح کے صحابہ نے مانا۔ صحابہ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانا، پیارے مصطفیٰ کو مختار مانا، پیارے مصطفیٰ کو مالک مانا، مکمل اختیارات والا نبی مانا، طاقتور نبی مانا۔ اے اہل ایمان، یاد رکھو، اپنے عقل و شعور اور ادراک میں یہ بات کو محفوظ کر لینا کہ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہی سوچ و فکر اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے کہ جب آپ اور ہم یہاں پر میلاد میدان خلوت میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس یقین کے ساتھ بیٹھنا کہ ہمارے آقا سید عالم نور مجسم حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں اپنی قبر انور شریف میں تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی اپنے چشمان مبارک سے ہماری اس محفل کو راز طور پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ نہ صرف یہ یقین ہو بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ہماری محفل کو اپنے چشمان مبارک سے راست ملاحظہ فرما رہے ہیں بلکہ ہماری گفتگو کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کان مبارک سے راست طور پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل سنت والجماعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا ایسے تصرفات کے حامل ہیں، ہمارے آقا ایسے مکمل اختیارات والے نبی ہیں۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہیں تو ہماری اس مجلس میں شرکت فرما سکتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہماری محفل میں آ جائیں، اگر نہ بھی آئیں تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مجلس کو، اس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنے والے ایک ایک فرد کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ نہ صرف ہم کو ہمارا شامل ہونے والے ایک ایک فرد کو جانتے ہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے حسب اور نسب سے بھی واقف ہیں، ہماری دل کی کیفیات سے بھی واقف ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ماننا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج اس فتنہ پرور دور میں نور ماننے سے بدعقیدہ بدمذہب گمراہ فرقے پس و پیش کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے خطبے میں شروع میں قرآن پاک کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ تحقیق آیا تمہاری جانب ایک نور اور کتاب مبین۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے متعلق تمام مفسرین اکرام، اسلام کے سب سے پہلے مفسر قرآن
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک ہمارے اس دور کے قریب ترین مفسر حضور بحر العلوم علامہ محمد عبد القدیر صدیقی حضرت رحمت اللہ علیہ تک درمیان میں جتنے اہل سنت جماعت کے مفسرین گزرے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر حضور بحر العلوم علامہ حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ تک تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جو نور مبارک کا ذکر کیا گیا، نور مبارک سے مراد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان گرامی، جلسے کے اختتام پر نماز ظہر باجماعت عطا کی جائے گی۔ آپ حضرات اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جلسے کے اختتام پر اذان و اقامت کے ساتھ باجماعت نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ یہاں پر ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور ہے۔ حدیث پاک کی جانب آتے ہیں، سیدنا جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ قربان جائیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے آج سے 1400 سال قبل اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کر کے قیامت تک آنے والی اہل سنت و جماعت کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر جواب محمد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپا نور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار نبی، مالک نبی ماننا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے۔ صحابی رسول حضرت ربیعہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں۔ ربیعہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عزت و شرف حاصل ہے کہ ہمیشہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ کیا قسمت لے کر آئے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، مدینے میں ہوتے تو پیارے آقا کے ساتھ ہوتے، غزوات میں جنگوں میں ہوتے تو پیارے مصطفیٰ کے ساتھ ہوتے، سفر میں ہوتے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہوا کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمانا چاہتے تو وضو کا پانی فراہم کرتے، مسواک شریف دیتے، نالین پاک کو سیدھا کرتے، آقا کی خدمت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی غزوے کا موقع تھا، جنگ کا موقع تھا، دن بھر کفار و مشرکین سے جنگ و جدال ہونے کے بعد جیسے ہی شام ہوئی جنگ روک دی گئی۔ جب رات تاریک ہو گئی،
تمام صحابہ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خیموں کا جائزہ لیا. سارے سپاہی اپنے اپنے خیموں میں دن بھر لڑائی کرنے کے بعد تھکاوٹ کی گہری نیند سو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار خادم ربیعہ کعب اسلمی کو بھی دیکھا. ملاحظہ فرمایا حضرت ربیعہ کعب اسلمی بھی گہری نیند سو رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اپنے جان نثار صحابہ کے خیموں کا جائزہ لینے کے بعد اپنے خیمہ مبارک میں داخل ہوئے اور آرام کرنے کے لیے اپنے خیمے میں داخل ہوئے. عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اپنے معمول کے مطابق سے کچھ پہلے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اس گمان کو لیے ہوئے کہ آج ربیعہ کعب اسلمی بڑی گہری نیند سو رہے ہیں. ربیعہ روزانہ تہجد کے وقت بھی میری خدمت میں رہتے ہیں، میرے لیے وضو کا پانی، میرے لیے مسواک، نالین پیش کر دیتے ہیں ہمیشہ. لیکن آج کی رات ہو سکتا ہے ربیعہ تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند سو گئے ہیں، میری خدمت سے خاسر رہیں گے. اس گمان کو لیے ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرا کام آج رات مجھ کو خود کر لینا ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تھوڑا پہلے اٹھ گئے، بیدار ہو گئے. عزیزان گرامی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی بیدار ہوئے، اپنے جان نثار خادم ربیعہ کعب اسلمی کو اپنی خدمت میں پایا. پیارے مصطفیٰ خوش ہو گئے، پوچھے اے ربیعہ، میں اس گمان سے آج جلدی اڑ گیا کہ تم میری خدمت سے خاسر رہو گے، گہری نیند سو رہے تھے. حضرت ربیعہ کعب اسلمی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ گمان مجھے بھی ستایا کہ آج گہری نیند کی وجہ سے ربیعہ کہیں تو خدمت سے محروم ہو جائے گا، اس لیے میں بھی بے چینی کی نیند سوتے ہوئے جاگ گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار صحابی ربیعہ کعب اسلمی کی اس خدمت سے خوش ہوئے. فرمایا ربیعہ، ہم تمہاری اس خدمت سے خوش ہوئے، سل ربیعہ، مانگو آج جو چاہے عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قربان جائے حضرت ربیعہ کعب اسلمی کی قسمت پر، کیا مخدر لے کر پیدا ہوئے. آقا فرما رہے ہیں مانگو، سل ربیعہ. حضرت ربیعہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان نثار صحابی نے سوچا موقع غنیمت ہے، ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. حضرت ربیعہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی دریائے رحمت جوش میں ہے، آج موقع غنیمت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربیعہ کو ہمیشہ ایک خیال ستاتے رہتا ہے، ہمیشہ ایک خیال ستاتے رہتا ہے. جب میں آخرت کا تصور کرتا ہوں، جنت کا تصور کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سوچتا ہوں کہ جب مقام محمود پر آپ کو فائز کیا جائے گا، آپ کی ایک جانب انبیاء اکرام ہوں گے، ایک جانب ابو بکر صدیق ہوں گے، ان کے بازو سیدنا عمر فاروق ہوں گے، ان کے بازو سیدنا عثمان غنی ہوں گے، مولا علی مشکل کشا ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اپنے بارے میں خیال کر کے سوچتا ہوں اے ربیہ آخر تو کہاں ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میری اس بے چینی کو دور فرما دیجئے، ربیہ کو وہ نزدیکی فراہم کر دیجئے، ربیہ کی اس بے چینی کو دور کر دیجئے۔ آقا آج ربیہ کعب اسلمی جس طرح آپ کی خدمت میں آپ کے قدمین شریفین میں حاضر ہے، کل بروز قیامت بھی آپ کے قدوم مبارک میں خدمت کرتا رہے آپ کے نزدیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس ربیہ، اور مانگو جو چاہے عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کیجئے، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بس کہنے پر آپ اندازہ لگائیے کہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیہ کعب اسلمی کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا، اور وہ مقام عطا کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں بس اتنا ہی، اور مانگو جو چاہے عطا کیا جائے گا۔ حضرت ربیہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربیہ کو صرف یہی چاہیے، جب آپ نے یہ عطا کر دیا تو اب ربیہ کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کے قدوم مبارک میں جگہ چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری مرتبہ فرماتے ہیں ربیہ یہ مقام تو عطا کر دیا گیا، اور مانگو جو چاہے عطا کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مانگنا تھا وہ مانگ لیا اور آپ نے عطا کر دیا، اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے۔ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں، انہیں تو اللہ عز و جل کی جانب سے جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آج فتنہ پرور کہتے ہیں کہ جنت میں یہ 10 جائیں گے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ بیہودے، بدعقیدہ، بدتمیز یہ واقعات کو نہیں پڑھتے۔ حضرت ربیہ کعب اسلمی ہے، حضرت مالک بن سنان ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ مبارک میں قود کی کڑی آپ کے دہنے مبارک میں دھنس گئی۔ مالک بن سنان قریب ٹھہرے ہوئے تھے، قریب گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں دھسی ہوئی وہ تار کو اپنے دہن سے کھینچ کر اپنے دانتوں سے نکال لیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت مالک بن سنان نے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون مبارک کو چوس لیا۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے مالک بن سنان چوسے ہوئے خون کو تھوک دے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون مبارک کو تھوکنے کے بجائے نگل لیتے ہیں۔ آقا نے پوچھا ہے مالک بن سنان، میں نے کہا خون کو تھوک دو اور تم ہے کہ نگل لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری محبت نے، میرے ادب نے مجھے منع کیا کہ آپ کے خون مبارک کو میں تھوکوں، اس لیے میں نگل لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں ارشاد فرما دیا، اے لوگوں، جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو مالک بن سنان کو دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خون کو پی لینے کی وجہ سے اس پر دوزخ کو حرام کر دیا۔ یہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بڑی کمال کی ہے۔ عزیزان گرامی، نور مبارک کے تعلق سے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول
عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے اور جنہیں کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حي على الصلاة حي على الصلاة ولا حول ولا قوة الا بالله۔ حي على الفلاح حي على لا الہ الا اللہ سیدنا مولانا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے وہ شرف و عزت حاصل ہے کہ وقت ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیدہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کمرہ خاص میں موجود تھی، اور فرماتی ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، بطن آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب برآمد ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک نور پھوٹ کر نکلا۔ سیدہ شفا فرماتی ہیں اس نور مبارک کی چمک کی برکت سے مجھے وہ قوت بینائی حاصل ہو گئی کہ اس بند کمرہ خاص میں میں موجود رہتے ہوئے میں نے سارے مشارق و مغارب کو ملاحظہ کیا، نہ صرف مشارق و مغارب کو دیکھا بلکہ ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ عزیزان گرامی، حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے جب دیکھا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہی حالت سجدے میں چلے گئے، مجھے تشویش اور بے چینی ہوئی۔ میں اپنی تشویش اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے کہ یہ نو مولود، یہ نوزائد ابھی پیدا ہونے والے کیا کر رہے ہیں حالت سجدے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ کیا، میری آنکھوں نے دیکھا پیارے مصطفیٰ کے لب مبارک ہل رہے ہیں، میری تشویش اور بے چینی اور بڑھی۔ میں اپنی تشویش کو دور کرنے کے لیے پیارے مصطفیٰ کے دہن مبارک کے قریب اپنے کانوں کو لے کر گئی، میرے کانوں نے سنا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدے میں رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے بعد عرض کر رہے تھے یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ میری امت عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل سے جب گزری، سیدہ طاہرہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کے ایام کے دور سے جو گزری تو مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں، حتیٰ کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ دنیا کی اور عورتوں کو بچہ پیدا ہوتے وقت جو درد ذہ ہوتا ہے وہ ماں ہی جانتی ہے اس تکلیف کو۔ عزیزان گرامی، موت کے بعد اگر سب سے زیادہ سخت ترین تکلیف ہے تو وہ درد ذہ کی تکلیف ہے جو ہماری ماں برداشت کرتی ہے۔ عزیزان گرامی،
سیدہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حمل کے شروع ایام سے لے کر ولادت باسعادت تک مجھے کسی قسم کی رمق برابر تکلیف نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ولادت باسعادت بھی ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھیں سارے عالمین کے لیے رحمت، اپنے والدین کریمین کے لیے بھی رحمت کہ اپنی پیدائش پر اپنی والدہ محترمہ کو رمق برابر تکلیف نہ ہوئی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختصاص عظیم ہے۔ دوستو عزیزان گرامی، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت اس مبارک جلسے کا اہتمام الحمدللہ 32 سال سے کرتے آ رہی ہے۔ اخبارات اس بات کے گواہ ہیں کہ حیدرآباد سرزمین پر وہابیت کا فتنہ 32 سال پہلے جنم لے رہا تھا۔ آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی نے علماء و مشائخین کو جمع کیا، علماء و مشائخین کو جمع کر کے اہل سنت و جماعت کے ایک مرکز کو جامع مسجد افضل گنج میں قائم فرمایا اور کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا احیاء عمل میں لایا گیا۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا احیاء عمل میں لا کر اہل سنت و جماعت کے عقائد، اہل سنت و جماعت کی تعلیمات اور پرچار کرنے کا کام کیا گیا۔ یہ کوئی ڈھکوسلی باتیں نہیں ہیں، حقائق ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں اور یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ آپ کے ساتھ کہتا ہوں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ 32 سال پرانا اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ اخبارات کے دفتر میں جا کر، آپ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اگر آپ چاہیں اخبارات کے دفتر جا کر پرانے سے پرانا اخبار کئی سال پرانا، جیسا کہ میں نے کہا 32 سال پہلے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت قائم کی گئی اور اس مبارک جشن کا اہتمام کیا گیا۔ سرزمین حیدرآباد دکن پر کوئی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد نہیں ہوتا تھا۔ یہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کو اعزاز حاصل ہے جس کا صحرا آفتاب خطابت کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی مسلک اہل سنت و جماعت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی یہ ساری زندگی کی محنت ہے کہ آج حیدرآباد کی گلی گلی میں ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے۔ آج میلاد پاک کی رونقیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کر رہا ہوں، میں نے چیلنج کیا آپ کو، دعویٰ کرتا ہوں میں، کوئی یہ جھوٹ اور مکر فریب والی بات نہیں ہے، یہ حق ہے۔ ہم 28 سال سے آفتاب خطابت کے ساتھ ہیں، ہم اپنی کم سنی سے آفتاب خطابت کے ساتھ ہیں۔ یہ انہی کی زیر تربیت رہنے کا نتیجہ ہے، یہ انہی کی فیوز صحبت ہے کہ آپ کے سامنے آج اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایسے کئی نوجوانوں کو آپ نے تیار کیا۔ آؤ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی بنیاد پر، آقا کی تعظیم و توقیر کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ اور وہابیوں سے مقابلہ کرو۔ آج آفتاب خطابت کی مخالفت کی جاتی ہے کہ بڑا سخت بولتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ سچائی کے ساتھ فیصلہ کریں۔ کیا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو جواب دینا یہ سخت بولنا ہے؟ آپ کی زبان جب کھلتی ہے تو حق بولتے ہیں۔ آپ جب کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ برا کس کو کہتے ہیں؟ وہ بدعقیدوں کو برا کہتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی میں گستاخی کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں۔
غوث و خواجہ کو برا بلا کہنے والوں کو جواب دیتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام ہفتہ واری مرکزی دینی اجتماع افضل گنج میں قائم ہے۔ آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ ضرور جامع مسجد افضل گنج کو ہر اتوار صبح 10 بجے تشریف لائیں، جہاں پر اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تفسیر کلام پاک کے بعد آفتاب خطابت کا بڑا علمی روحانی بیان عقائد اہل سنت و جماعت پر ہوا کرتا ہے۔ آپ ہر اتوار کو پابندی کے ساتھ جامع مسجد افضل گنج تشریف لائیں اور اپنے عقیدہ اور ایمان کو مضبوطی فراہم کریں۔ میں آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی صحت اور عمر اقبال کی ترقی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ، عمر درازی کے ساتھ ہم کارکنان اہل سنت و جماعت کے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ میں کارکنان اہل سنت و جماعت سے بالخصوص مخاطب ہوں، آپ حضرات میری کوئی بات کا برا نوٹ نہ لیں۔ یاد رکھیں، جس نے بھی جو پایا صرف ادب سے پایا، جس نے بھی جو پایا وہ خدمت سے پایا۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، آج ہندوستان میں جو اسلام کی بہار نظر آ رہی ہے، ہمارے محسن اعظم، ہمارے خواجہ اعظم ہند الولی خطب المشائخ الہند حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی 20 سال تک خدمت کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی انہوں نے خدمت کی۔ حضرت عثمان ہروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم پاک زیارت کے لیے پہنچے تو اپنے مرید معین الدین چشتی غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، کل اگر قیامت میں تو پوچھ لے کہ عثمان ہروری کیا لائے ہو تو میں تیرے حضور میرے مرید معین الدین کو پیش کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، جس نے بھی جو پایا وہ خدمت کے ذریعے سے پایا، ادب کی وجہ سے پایا۔ آفتاب خطابت اگر آپ کو کسی وجہ پہ ڈانٹتے ہیں تو یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آفتاب خطابت کبھی بھی بلا وجہ کسی کارکن کو نہیں ڈانٹتے۔ آپ یاد رکھیں، یہ موقع دیتے ہیں کہ بچہ ہے، نوجوان ہے، سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی کام کرنے میں، ایک وقت دیکھتے ہیں سستی کاہلی ہوئی، دوسری وقت دیکھتے ہیں سستی کاہلی ہوئی، بارہا دیکھنے کے بعد پھر اس کی تربیت کے لیے ڈانٹا جاتا ہے۔ آپ کی ڈانٹ کو آپ غلط انداز میں نہ لیں، ادب کے دائرے میں رہیں، مشورے دینے کی کوشش نہ کریں کہ حضرت ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، ایسا کرے تو اچھا ہے، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آ کر پوچھیں کہ کیسا کرنا چاہیے، اور آپ کے منشے اور مقصد کے مطابق اگر آپ کام کریں گے تو یاد رکھ لیں آپ بہت کچھ پائیں گے۔ عزیزان گرامی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ بہت مشہور مثل ہے، قول ہے اور حقیقت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت نے اپنی ساری زندگی مسلک اہل سنت و جماعت کے لیے وقف کیا۔ ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہم سے مسلک اہل سنت و جماعت کے کام کا کاس کے کام لیے،
عزیزان گرامی، اب دیکھیں آپ سے سال میں ایک مرتبہ عطیہ لیا جاتا ہے، اسی عطیے سے اس جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دیا ہوا عطیے میں سے کچھ بچ جاتا ہے عطیہ، اس عطیے کا استعمال سال تمام عقائد اہل سنت و جماعت کے پرچار کے لیے جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں ان جلسوں کا اخراجات کی بجائی کے عمل میں لائی جاتی ہے۔ آفتاب خطابت اگر کارکنوں کو کسی بات پر ڈانٹتے ہیں کہ پوسٹر وقت پر نہیں لگائے، عزیزان گرامی پوسٹر بچ جاتے ہیں، بعض کارکن اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں۔ آفتاب خطابت سے میں نے عرض کی حضور جانے دیجئے، سستی کاہلی کی وجہ سے وہ نہیں لگائے۔ آفتاب خطابت فرماتے ہیں میاں میں ان اہل ایمان سے میلاد کے عطیے کی خواہش کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، تمام اہل ایمان اپنی خوش دلی کے ساتھ عطیہ دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بطور امانت پوری دیانتداری کے ساتھ استعمال کروں، ان کے دیے گئے عطیے کا صحیح مصرف ہو، ہم پوسٹر چھپائیں اور ہمارا کارکن گھر میں رکھ لیں۔ عزیزان گرامی آفتاب خطابت بڑی دیانتداری سے آپ کے عطیے کا استعمال کرتے ہیں۔ میں پاک پروردگار کی بارگاہ میں آفتاب خطابت کی عمر و اقبال کی ترقی کے ساتھ صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تمام کارکنوں سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ ہمیشہ ادب کو ملحوظ رکھیں، کوشش کریں کہ آفتاب خطابت سے ہمیشہ مسلک اہل سنت و جماعت کے کام کے معاملے میں ادب کے ساتھ کام لیتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں رجوع ہوں۔ وآخر دعوانا۔ اور حضرات آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دور چل رہا ہے، جلسوں کے جو دور چلتے ہیں، آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ کی والدہ محترمہ جو کہ سیدانی ہے، بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کے اولاد سے ہیں۔ سیدانی ماں انتہائی کمزور ہیں، علیل ہیں اور ضعیف ہیں۔ عزیزان گرامی حضور آفتاب خطابت خود بنفس نفیس اپنی والدہ محترمہ کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ خدمت انجام دینے کے بعد اپنی والدہ محترمہ سے مغرب اور عشاء کے وقت اجازت طلب کرتے ہیں کہ امی جان اجازت دیجئے میلاد پاک کا جلسہ ہے۔ والدہ محترمہ تھوڑی دیر کے بعد اجازت مرحمت فرماتی ہیں تو فوراً پھر گھر سے نکل کر جلسے میں آتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تیرے حبیب پاک کا ولادت کا جشن منا رہے ہیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں سیدانی ماں کی صحت یابی کے ساتھ ان کی عمر میں زیادتی عطا فرمائے، ان کا سایہ رحمت آفتاب خطابت پر تا دیر دم قائم رہے، اور آفتاب خطابت اسی طرح مسلک اہل سنت و جماعت کی سرپرستی حیدرآباد کی سرزمین پر کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہ حسن مولانا قاری سید عبد المنی زادی صاحب